پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے ایک چڑیا اور کوے کے بارے میں۔ ایک جنگل میں بہت سارے جانور مل جل کے رہتے تھے۔ وہاں پر ایک چڑیا اور کوا بھی ایک درخت پر رہتے تھے۔ دونوں کی اچھی دوستی تھی، لیکن کوا بہت سست تھا اور چڑیا بہت مہربان تھی۔ وہ ہر وقت کوے کی مدد کرتی رہتی تھی، اس کو سمجھاتی رہتی تھی کہ پیارے کوے، اس طرح سستی اچھی بات نہیں۔ لیکن کوا تھا ہر وقت سوتا رہتا تھا، اس کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن چوہے نے آ کر سارے جانوروں کو بتایا کہ الو نے خبر دی ہے کہ جنگل میں قحط آنے والا ہے، تو سب جانور مل کے اپنی خوراک جمع کر لیں۔ تو چڑیا نے کوے سے کہا کہ پیارے کوے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے کوئی خوراک جمع کر لیں۔ اب سو جاؤ، صبح ہم مل کر کھیت میں کام کریں گے۔ کوا سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو چڑیا نے دیکھا کہ کوا ابھی تک نہیں جاگا اور وہ سو رہا ہے۔ تو چڑیا کوے کو سوتا ہوا چھوڑ کر خود کھیت کی طرف چلی گئی۔ چڑیا کھیت میں پہنچ کر کھیت تیار کرنے لگی اور کوے کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوا نہیں آیا۔ جب چڑیا نے کھیت تیار کر کے کیاریاں بنا لی تو کوا وہاں پہنچا اور کہنے لگا، پیاری چڑیا، ناراض مت ہونا، میری آنکھ نہیں کھلی تو میں لیٹ ہو گیا۔ تو چڑیا نے کہا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، آپ ایسے کرنا کہ آپ کل آ کر میری مدد کر دینا۔ کوے نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ اگلے دن کھیت میں بیج اگانا تھا۔ دونوں صبح صبح چلے تو گئے، لیکن کوا وہاں جا کر سو گیا۔ چڑیا نے خود ہی اکیلے ہی بیج بویا اور خود ہی سارے کھیت کو پانی لگایا، اور پھر دونوں شام کو واپس گھر چل دیے۔ اب اسے اگلے دن گندم کی کٹائی کرنی تھی، تو پھر کوے کا وہی آلسی پن اور وہی سستی۔ چڑیا نے اکیلے ہی ساری گندم کاٹی اور اب بانٹنے کا ٹائم تھا، تو کوا سب سے پہلے کھیت میں پہنچ گیا تھا۔ کوے نے ساری گندم اپنی طرف کر لی اور سارے سٹے چڑیا کو دے دے۔ چڑیا رونے لگی کہ یہ کیا کوے بھیا، ساری محنت میں نے کی اور جب اب بانٹنے کی باری آئی تو آپ نے گندم رکھ لی اور مجھے سٹے دے دیے، میں ان سٹوں کا کیا کروں گی؟ ہم دونوں آدھی آدھی کر لیتے ہیں۔ لیکن کوے کو یہ بات سمجھ نہ آئی اور وہ اپنے دانے لے کر اپنے گھر آ گیا اور چڑیا سٹے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ چڑیا روتی رہی، پریشان رہی، لیکن اس نے صبر کیا اور چڑیا نے ان سٹوں سے ایک خوبصورت اور مضبوط گھر اپنی شاخ پر بنا لیا اور وہ اس گھر میں رہ کر قحط کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ جو تھوڑا بہت کھانے کے لیے جمع کیا ہوا تھا اس پر گزارا کیا اور ادھر کوا موٹا ہو گیا۔ قحط کے گزرنے کے بعد موسم بہت اچھا ہوا اور بارشیں شروع ہو گئی۔ سب جانور بہت خوش ہوئے کہ قحط کے دن گزر گئے، لیکن بارشیں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور جنگل میں سیلاب آ گیا۔ سب جانوروں کو جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل میں جانا پڑا۔ چڑیا اور دوسرے جانور بھی سارے دوسرے جنگل میں چلے گئے، لیکن کوا کھا کھا کے بہت موٹا ہو گیا تھا، اس لیے کوا ان کے ساتھ نہ جا سکا اور وہ اپنی شاخ پر بیٹھا رہا۔ سیلاب کے جانے کے بعد تمام جانور واپس اپنے گھر آ گئے اور انہوں نے آ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوا کہاں گیا، لیکن ان کو کوا کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ کوا ان کے ساتھ نہیں گیا تھا تو پھر کدھر چلا گیا۔ ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک ان کی نظر پڑی، کوا نیچے زمین پہ مرا ہوا تھا۔ وہ سب جانور بہت افسردہ ہوئے کوے کو دیکھ کر، اور پھر چڑیا نے کہا کہ کاش کوا اس وقت میری بات مان لیتا اور کھا کھا کر اتنا موٹا نہ ہوتا اور اتنی سستی نہ کرتا تو آج ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو دیکھا بچوں، کوے کو اس کی سستی کی سزا مل گئی اور چڑیا نے سارے دانے بھی رکھ لیے اور مضبوط گھر بھی مل گیا اس کو۔ یہ چڑیا کی اچھائی اور نیکی کا صلہ تھا۔
تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنا اور سستی کرنا انسان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام خود کریں اور بالکل اپنے کام میں سستی نہ کریں، اور آج کا کام آج ہی کریں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی سے، اور ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔